صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، اسلامک ہسٹری کے میلاد کے سلسلے میں ہم نے پہلی ہجرت ابشا، دوسری ہجرت ابشا اور اس میں خصوصاً ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی جو افیکٹو سپیچ تھی، ایک انتہائی دل دلان دینے والی آپ کہیں ایک انتہائی مؤثر سپیچ تھی، تو انہوں نے کنگ نجاشی کے دربار میں کی، جس سے کنگ نے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ آپ جس جگہ بھی جائیں تو آپ کے لیے آزادی ہے، آپ کو سیکورٹی حاصل ہے. کچھ عرصے بعد ابشا کے یہ جو لوگ تھے ان کو ایک غلط خبر ملی کہ سارا مکہ اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے وہ واپس تشریف لائے. لیکن ان کے واپس آنے پر یہ لوگ اور بھی پرتشدد ہو گئے. تو یہ جو سلسلہ تھا، قریش کو ابھی فکر تھی کہ بجائے اس کے کہ اسلام ختم ہو جاتا اور محمد کا میسج صلی اللہ علیہ وسلم کا یہیں پر سٹاپ ہوتا، اب تو یہ عربیہ سے باہر بھی، یعنی نجاشی کے ملک میں بھی یہ اسلام پھیلنے لگا ہے. تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ اگر قریش کے جو چیفز ہیں، جو بڑے ہیں، یہ بنو ہاشم کے، جس طرح ابو طالب ابھی تھے، حضرت حمزہ تھے، باقی لوگ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تھے، تو یہ اگر محمد کو ان کے حوالے نہیں کرتے، یعنی محمد کو کس کے حوالے کریں گے، ایمان تو لا نہیں رہے تھے، تو وہ نعوذ باللہ ان کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے. اگر یہ حوالے نہ کریں تو ان کا معاشرتی مقاطع کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اس تجویز پر سب نے اتفاق کر لیا اور ان سے معاشرتی مقاطعے کے لیے ایک باقاعدہ ایک لکھا گیا معاہدہ لکھا گیا، جس کو سیکرڈ معاہدہ قرار دیا گیا، اور جس معاہدے کو یہ لوگ مقدس قرار دیتے تھے کہ اس سے لوگ ٹن نہ کھائیں، اس سے لوگ بعد میں منکر نہ ہو جائیں، اس کو کعبہ میں لٹکا دیتے تھے. تو اس معاہدے کو کعبہ میں لٹکا دیا گیا. تو یہ معاشرتی مقاطعہ جب حضرت ابو طالب نے سمجھا کہ ان کی یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ نے اپنی ایک جائیداد، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا، ایک گھاٹی تھی، تنگ جگہ تھی، جو کہ سراؤنڈنگ کے حملوں سے ان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے اگر قریش کر دیں. تو اس جگہ حضرت ابو طالب اور باقی فیملی جو تھی، یہ خاندان عبد المطلب کے لوگ، انہوں نے پروٹیکشن دی. تو یہ ایک بڑا مشکل زمانہ تھا معاشرتی مقاطعے کا، کیونکہ ہر قسم کا لین دین، رشتے ناطے تمام ان نے اس میں لکھا تھا کہ یہ ان سے ہم گریز کریں گے، ان کے ساتھ کرنے میں ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں. تو ان کو بیسک خوراک کی چیزیں حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا. چند ایک جو لوگ تھے چھپ چھپا کر ان کو یہ چیزیں پہنچاتے تھے، باقی ان کی حالات انتہائی خراب تھے. تو یہ سوشل بائیکاٹ تھا قریش کی طرف سے ان کا. کچھ عرصے بعد قریش میں سے چند ایک معتدل مزاج لوگ جو کہ انتہا پسند نہیں ہوتے، معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ہر معاشرے میں جو بہت برا معاشرہ ہوتا ہے اس میں بھی کدو لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو ان کو خیال آیا کہ یہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے. نبوت کے 10ویں سال بعض معقول اور معتدل انسانوں نے اس سنگ دلی کے خلاف آواز بلند کی. شام حامری، زبیر، مطعم بن حدی وغیرہ نے مل کر معاہدہ پھاڑ ڈالا. یہ معتبر لوگ تھے، تو یہ ابو جہل وغیرہ کو خاطر میں ابو سفیان کو نہیں لاتے تھے، اور مسلح ہو کر بنو ہاشم کو اس حصار سے باہر لے آئے. اسی سال معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائے گی. یہ معراج کا جو واقعہ تھا، یہ ایک پیغمبر کی لائف کا یا اس کی امت کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. یعنی یہ اتنا امپارٹنٹ واقعہ تھا کہ ایک صریحاً مخالف لوگ، جو آپ کی ٹھیک بات، اہم بات بھی جو نظر آتی تھی وہ بھی نہیں مانتے تھے، لیکن ایک پیغمبر میں بڑی جرت ہوتی ہے. تو ان سے کیسے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ میرات مسجد اقصی میں گیا، وہاں پر تمام انبیاء کی میں نے امامت کی، پھر مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور یہ احکامات، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ فرائض میرے حوالے کی. تو یہ ایک امپاسبل قسم کی بات تھی. تو ان کو معراج کے سفر کے بعد جب کہا گیا تو یہ جو جیل تھا، اس نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ ایک شخص
اگر تمہیں کہے کہ رات میں مکہ سے مدینے کیا اتر گیا، بیت المقدس کیا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور پھر آسمانوں پر چلا گیا، اور میں ابھی میرا بستر گرم تھا کہ میں واپس آ گیا، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہتے گا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا تمہارا دوست تو یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ محمد بن عبداللہ کی بھی بات کر رہے ہیں، بھی اگر وہ کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ نہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، نہ ان کو جھوٹ سے رغبت ہے، نہ وہ بول سکتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ میں 100% کہتا ہوں کہ وہ جو خود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لیٹر لائف میں یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے بھی معراج کا سنا کسی حد تک اس نے شک و شبہ کیا بغیر ابو بکر کے، اور آخری وقت میں جب ان کے وصال کو ابھی ایک رات رہتی تھی یا 2 راتیں، جو مسجد میں انہوں نے اسپیچ کی وہ بھی یہی تھی، میرے خیال میں صبح آگے ان کی وصال ہو گیا تھا کہ دنیا میں کسی شخص کو دوست رکھتا تو وہ ابو بکر تھے، لیکن دوستی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، کفا باللہ وکیل۔ یہ اتنی بڑی شخصیت تھے ابو بکر، یہ ان کے صحابہ سارے بڑے اچھے لوگ تھے، اور بعض تو جو پارٹیکولرلی جو تھے جنگ بدر میں بھی آپ کے ساتھ رہے، صلح حدیبیہ میں بھی آپ کے ساتھ رہے، اور جو عشرہ مبشرہ تھے، یہ لوگ تو بہت گریٹ تھے۔ ان کی جو لائلٹی تھی، ان کی ڈیووشن تھی، وہ 100% انفلیکسیبل، وداؤٹ اینی بینیفٹ، وداؤٹ اینی ورلڈلی گین۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کے لیے کام کرنے کے لیے سنسیئر تھے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ ایک واپس جب وہ آئے تو دوسرے دن ابو بکر رضی اللہ کو یہ تھوڑا سا وہ ہوا کہ یہ جب ان میں ابو سفیان جو ہے تو یہ تو کئی دفعہ یہ بیت المقدس جا چکا ہے، تو یہ جب پیغمبر سے پوچھے گا تو شاید آپ ایکسپلین نہ کر سکے، تو یہ بات ان کو کر نہیں سکتے تھے پیغمبر کو، لیکن ان کو یہ خدشہ تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کیونکہ یہ پیغمبر تھے، اللہ نے تو ان کے ساتھ دینا تھا نا، ابو سفیان کا ساتھ تو نہیں دینا تھا، نہ ابو جہل کا دینا تھا، نہ کسی اور کا۔ تو جب وہ بیان کر رہے تھے، اس نے سوال کیا کہ میں کئی دفعہ جا چکا ہوں، کعبہ میں بلا کر شاید کیا، لوگ اور بھی اکٹھے ہوں، تو اب مجھے محمد بن عبداللہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے؟ تو وہ اس وقت یہ بیان کیا جاتا ہے روایت میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے مسجد اقصیٰ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ جو سوال کرتے تھے سامنے دیکھتے تھے تو وہ بیان کرتے تھے، تو وہ لوگ حیران تھے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے، یعنی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس میں جھوٹا ثابت ہوگا، تو جھوٹا نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اسلام نہیں لایا، لیکن یہ بات وہ اپنے اس کو کرنے پر خفت ہی ان کو ہوئی کہ محمد کچھ نہیں بتا سکے گا، انہوں نے سب کو بتا دیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ تھا۔ اگلے سال ایسا ہوا، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تاریخ اسلام کا، کہ ابو طالب، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ وصال پا گئے۔ ظاہری طور پر دنیاوی سارے جو تھے اللہ ہی سارا تھا، لیکن دنیاوی سارے ایسے اور کوئی بھی نہیں تھے جس طرح ابو طالب تھے اور خدیجہ تھی۔ ابو طالب کے ہوتے ہوئے لاسٹ سٹیپ نہیں اٹھا سکتے تھے قریش کوئی بھی۔ ابو طالب ایک پلر تھے، he was a strong pillar for the personality of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طاقت کا ستون تھے ان کے لیے ظاہری طور پر، باقی پیغمبر کی اللہ حفاظت کرتے۔ اور خدیجہ رضی اللہ ایک وفا، مہر وفا، ہمدردی اور بہترین انسانی جذبات کی عکاس خاتون، ان کے ساتھ اس طرح کھڑی رہیں جیسے آدمی کہتا ہے کہ انہوں نے بھی وہی کچھ دیکھا ہوا ہے جو پیغمبر نے دیکھا ہے، حالانکہ جو پیغمبر دیکھتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ 100% ان کی ہر بات کا ٹرسٹ، ایک بے تحاشا، بے پناہ، ایک لمٹ لیس لو کرنے والی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاتون تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بڑا اٹیچمنٹ تھا پیغمبر کا، کافی عرصے تک، حالانکہ ان کی ایج تو بہت تھی، تو کافی عرصے تک وہ بعد میں انمیرڈ رہے۔ تو یہ ان کو ایسی ان کی یاد تھی۔ اس سال 2 عظیم ہستیوں نے، دنیاوی ہستیوں سے ان کا پیغمبر کا سپورٹ چھن گیا، ایک ابو طالب تھے اور دوسری خدیجہ تھی۔ اس لیے اس سال کو عام الخزن یعنی رنج اور غم کا سال کہا جاتا ہے، year of mourning، ماتم کا سال۔ تاریخ اسلام میں
اس سال کو ہمیشہ ماتم کا سال سمجھا جائے گا۔ ابو طالب بہت بڑے شخص تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، ہمیں ان کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ان کے کوئی اس طرح جو شبہات کی باتیں، کیونکہ ہم نے تو جو پیغمبر سے سنا ان کو عزیز تھے تو ہمیں بھی عزیز ہیں، ہمارا تیسرے پرسن سے کوئی تعلق نہیں۔ جو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرے نیئر ڈیئر تھے، اور جو پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ڈیووشن ظاہر کی، تو ہم تو اس پر عمل کرتے نا، ہمیں کیا تعلق ہے کہ ابو طالب قیامت کے دن کس پوزیشن میں ہوں گے، کیا سٹیٹس ہوگا، وہ اللہ جانے اور رسول جانے، ہمارے اس چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ ابھی دیکھو 1400 سال گزر گئے، ان کو ابو طالب کا ایمان یاد آتا ہے۔ بھائی تم نے ابو طالب سے کیا لینا ہے؟ ان کی عزت کرو، عبد المطلب کی عزت کرو، کیونکہ وہ پیغمبر کی پروٹیکشن تھی، پیغمبر کی ان کی وجہ سے پروٹیکشن تھی۔ پیغمبر کو کسی کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہری سارے یہی تھے۔ تو آپ ایسی ایسی ہستیوں سے قصور نکالتے ہیں۔ کوئی کیا کہتا ہے، ببام کے دخل جناب، یہ سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، ایک طوفان بدتمیزی جاری ہے، اور ڈیسنسی، باقی باتوں ہم مذہب کو چھوڑ دیں، مذہبی تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ریئل اسپرٹ آف دی ریلیجن۔ تو ایک دنیاوی محبت کی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ قرآنی الفاظ نے پیغمبر نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ میری پیغمبری نہیں مانتے ہیں تو میری رشتہ داری کو تو مانیں، آپ نا مجھے تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ تو ہم بھی پیغمبر کی رشتہ داری کو تو مانیں نا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی جنت میں جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے، یہ تو اللہ اور اس کے درمیان معاملہ ہے، پیغمبر کے درمیان۔ کیا پتہ اللہ کیا کرتے ہیں محمد کے ساتھ، آپ کو بھی پتہ ہے؟ محمد کے دل کو آپ ٹٹول سکتے ہیں؟ تو یہ بڑے شخصوں کے بارے میں، بڑی شخصیات کے بارے میں ایسی فضول گفتگو کرنے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ آدمی بڑا ظالم بن جاتا ہے اور اس کے گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے، وہ فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے سفر طائف اختیار کیا، کیونکہ مکہ میں کافی عرصے کی تبلیغ کے بعد بھی ایسا کوئی آپ کو وہ خوشنما مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ طائف کے یہاں سے 40 میل دور تھا، اپنے منہ بولا بیٹا جو ان کے جلید میں تھا، ابھی ان کے پاس رہتے تھے، بڑے عزیز تھے ان کو، حضرت زید بن حارث کی میت میں اتر گئے تو اس زمانے میں اونٹ یا گھوڑے ہی ہوتے تھے، 40 میل دور تھا، کافی مشکل سفر ہوتا ہے۔ تو ادھر گئے اور آپ نے روسا اور دوسرے لوگوں کو سمجھایا کہ اس طرح میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آپ مجھ پر ایمان لائیں، بتوں کی پرستی چھوڑ دیں، آپ نے جو بت یہاں پر نصب کیے ہوئے ہٹا دیں۔ تو وہ ان لوگوں سے بھی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے بازاری گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، یعنی جو واحد قسم کے لوگ ہر معاشرے میں نہیں ہوتے ہیں، یہ بدتمیزی کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں، جب ایکٹ کرتے ہیں بیہودہ کرتے ہیں، سنگ دلی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا اور بیدگی شروع کر دی۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے جسم کے، ایک مقدس ہستی کے جسم کے خون سے ان کے جوتے بھی بھر گئے۔ کتنا افسوسناک مقام تھا۔ آپ کچھ نہ کریں، یہ سلوک تو نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ ایک معزز اور مقدس تو وہ ہیں، ادروائز بھی اگر پیغمبر بھی نہ ہوتے پھر بھی ایک معزز خاندان سے تھے، بڑے معزز تھے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں صرف اسلام دشمنی میں؟ تو ایسے موقع پر ان کے پاس جبریل حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیں، یہ اللہ کا آرڈر ہے، ان سے پوچھو کہ حکم دیں کہ اگر وہ کہیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو اس طرح کچل کر رکھتے ہیں جس طرح پہلی امتیں تباہ کی گئی۔ تو اس وقت میں، مشکل ترین وقت میں، آپ کے منہ سے یہ کلمات نکلے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ سمجھتے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ہم ختم کرتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر دیں گے۔ یہ ولاگ میں کوئی نہ عالم ہوں، میں کوئی بہت بڑا اسکالر ہوں، لیکن آپ کسی حد تک نہ سنا کریں، آپ کے سننے سے آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا ایٹ لیسٹ۔ تو یہ سن کر اگر اس کو سبسکرائب کر دیں تو یہ بہتر ہوگا۔ شکریہ، مہربانی۔